ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में बदअमनी, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पाकिस्तान में ज़हनी मसाइल में काफी हद तक इजाफा हुआ है। इन ज़हनी मसाइल की वजह से लोगों में किस किस्म की परेशानियां और किस किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नुसरत राना से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम आपसे बात करें, जैसे कि आयशा ने भी बताया कि बदअमनी, महंगाई और गुर्बत पाकिस्तान की निस्फ से जायद आबादी की ज़हनी सेहत मुतासिर करने लगी है। माहिरीन ने ज़हनी अमराज में इजाफे को तशवीशनाक करार दिया और बगैर नुस्खे के नींद आवर गोलियों की फरोख्त रोकने की सिफारिश की है। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है टिका खान सानी ने। ज़हनी अमराज की कौमी टास्क फोर्स के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के 50% शहरी ज़हनी इज़्तिराब से दो चार हैं। इन अफराद में चिड़चिड़ापन, मायूसी और एहसास कमतरी जैसे अवामल पाए जाते हैं जो तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। आजकल की सिचुएशन है जिसमें अनसर्टिनिटी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये सारी चीजें लोगों में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और स्ट्रेस जितना ज्यादा जिस कम्युनिटी में होगा उतनी ही ज्यादा उसमें मेंटल इलनेसेस होंगी। सबसे बड़ा इशू ये है कि रूरल एरियाज में और 70% लोगों में इसकी अवेयरनेस है। इसमें डाटा भी हमारे पास नहीं है कि किस तरीके से इसको किया बीमारी के लिए इसका सद्देबाब किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन समेत 15 से 20% लोग ज़हनी अमराज का शिकार हैं, जिनकी इलाज की सहूलतें न होने के बराबर हैं। यही वजह है कि लोगों में ख्वाब आवर गोलियों के इस्तेमाल का रुझान भी बढ़ गया है। ट्रैंकुलाइजर्स यानी नशावर, ख्वाब आवर दवाइयाँ माशरे में आम पाई मिल जाती हैं। वो इस वजह से कि फार्मेसीज जो हैं, दुकानें जो हैं अद्वियात की, वो लोगों को बगैर किसी सोच समझ के, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के उनको दे देते हैं और वो एक दफ़ा उसके चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो क्योंकि आदत करती हैं, उनमें नशा होता है तो वो उससे जान नहीं छुड़ा पाते। कौमी टास्क फोर्स ने ज़हनी बीमारियों से बचाव और ज़हनी सेहत की बहाली के लिए मुल्क भर में तिब्बी मराकज कायम करने की तजवीज़ दी है। आबादी में इजाफे, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और बेयकीनी ने लोगों का सुकून छीन लिया है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि ज़हनी मरीजों के लिए कौमी पॉलिसी तैयार करे ताकि वो भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। कैमरामैन शेन गर्देजी के साथ टिका खान सानी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। तो टिका खान सानी की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर नुसरत राना। डॉक्टर साहिबा, जाहिर है मसाइल जो हैं वो तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका हल शायद हुक्मरानों और जो दीगर करता धरता है उनके पास है, लेकिन बहरहाल रिपोर्ट में तो हमें यही पता चलता है कि जिस तरह से ज़हनी मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसका तदारुक कैसे मुमकिन हो? लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाए कि नहीं, आपने मसाइल को हल करना है, आपने भागना नहीं है उनसे? सही, एक तो सबसे पहले ये है कि नशावर दवाइयाँ नहीं मिलनी चाहिए, ओवर द काउंटर दवाइयों की परचेज नहीं होनी चाहिए। दूसरा जैसे बाहर ममालिक में होता है कि बगैर जो है वो नुस्खे के नहीं दी जाती के बगैर, क्योंकि डिप्रेसिव इलनेस जो है ना, असल में यहाँ पे हर बंदा कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये एक किस्म का इसका डिप्रेसिव इलनेस इख्तला का ज्यादा एब्यूज है, उनका गैर जरूरी इस्तेमाल है। अगर आप थोड़े से परेशान हैं, थोड़े से टेंस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेस हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है जो बायोलॉजिकल भी है, जिसका सोशल सर्कमस्टांसेस से भी ताल्लुक है। वो मुल्क या वो जो कौमें हैं जो जंग की हालत में हैं या बदअमनी की हालत में हैं, या वहाँ बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं जो इनसिक्योरिटी देते हैं लोगों के अंदर, लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, उनमें ये इस तरह की अलामत आ जाती है कि नींद नहीं आ रही है, परेशान है, स्लो स्ट्रेस में रह रहे हैं। वो स्लो स्ट्रेस किसी एक लेवल पे जाके डिप्रेशन का प्रीकर्सर बन सकती है, क्योंकि बॉडी के अंदर आपको पता है एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। वो जब आप मुस्तकिल स्ट्रेस में रहते हो तो वो निकलता रहता है, एक टाइम पे आके वो फ्लेयर अप हो जाता है। और सबसे पहले तो ये है कि दवाई, कोई भी दवाई ओवर दी काउंटर नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि हर टेंशन को, हर क्राइसिस को, हर स्ट्रेस को डिप्रेशन नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो नौजवान हैं उनकी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, उसका कोई टारगेट होना चाहिए। FA किया, BA किया, MA किया, नहीं पता क्या करना है, जहाँ कहीं जॉब मिली कर ली, नहीं मिली तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या नशे की तरफ जा रहे हैं। ठीक, यानी एम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि लोग जरा सी परेशानी का शिकार होते हैं तो वो समझते हैं कि शायद वो डिप्रेशन में चले गए हैं और इस हवाले से वो कुछ अद्वियात भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो कि नुकसानदेह होती हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं? मतलब मेंटल हॉस्पिटल्स में हम देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी वजूहात सामने आई हैं? मतलब अगर आप डिप्रेसिव इलनेस की हम बात करते हैं, मतलब न्यूरोटिक इलनेसेस की बात करते हैं, एक तो ज़हनी इमराज है ना जो बायोलॉजिकल है,
جو بایوکیمیکل ہیں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کزن میریجز بہت ہیں، اس لیے یہ بیماریاں ڈائبٹیز کی طرح یا ہائپر ٹینشن کی طرح ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں اور ان فیملیز میں زیادہ ہوتی ہیں جن میں فیملی ہسٹری پازیٹیو ہو. دوسرا یہ ہے کہ جو عام ہمارے نوجوانوں کے پرابلمز ہیں جس میں انگزائٹی، ڈپریشن، پینک، فوبیا، گھبرائے ہوئے، انایڈیکویٹ سے، کانفیڈینس کی کمی، یہ چیزیں جب آتی ہیں جب کوئی ٹارگیٹ سامنے نہیں ہے کلیئر. اور لیکن ایسے بھی تو افراد ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کہ اچھے والے ہیں، نوکری پیشہ بھی ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھی چڑچڑاپن ہے، ان میں بھی کچھ احساس کمتری ہے، اپنی بات کو وہ آرام سے کہنے کے بجائے چیخ کر لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، ان پر جو ہے وہ انفورس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی اسی کا ایک ریئیکشن ہے. اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو رول ماڈل ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے اینکر آپ کے پروگرامز میں بڑے بڑے پولیٹیشین کیسے بولتے ہیں، وہ بھی تیزی سے بولتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. مطلب ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ کو ایگزسٹنس یہ ہمارے اب ایجنڈا پہ نہیں رہی. یہ ایک لرننگ ہے جو ہمارے نوجوان بھی سیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پرابلم تو ہوتے ہیں، ٹینشنز تو ہوتی ہیں، تو ہی اسٹریس ریلیٹڈ چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں لائف میں. لیکن یہ کہ ایک ہم نے نوجوانوں کو رول ماڈل بھی دینا ہے نا. ٹیچر سے بھی وہ بات نہیں کر پاتے، ٹیچر سے کوئی کوشچن کرتے ہیں، ٹیچر سمجھتا ہے کہ اس کو چیلنج کر دیا. پیرنٹس سے کوشچن کرتے ہیں، پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ رول ماڈل کی بات کر رہی ہیں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ گھر میں جب بچہ رول ماڈل نہیں دیکھتا تو وہ پھر شاید وہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، یا اسکول میں نہیں دیکھتا کوئی رول ماڈل تو وہ اس کی طرف کہتے ہیں کہ اس کا رجحان نہیں جاتا، اپنے کسی ایم کی طرف اس کا رجحان نہیں جاتا. بالکل صحیح ہے. رول ماڈل گھر سے شروع ہوتا ہے. گھر، اسکول، سوسائٹی، پالیسی میکرز، آپ کے بڑے بڑے لیڈرز، مطلب کسی ایک کو تو رول ماڈل بنانا ہے نا. فادر کو بنانا ہے، ٹیچر کو بنانا ہے، پالیسی میکرز کو بنانا ہے، سوسائٹی ایز اے ہول کو بنانا ہے. تو جہاں پہ یہ اس طرح کی کرائسس ہوتی ہیں، اس طرح کی ٹینشنز ہوتی ہیں، وہاں اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں. ٹینشنز تو اب ہمیں نہیں پتا یہ ٹینشنز کب ختم ہوں گی اور حالات ملک میں جو ہیں وہ کب بہتر ہوں گے. بہرحال کوششیں تو کی جاتی ہیں حکومتوں کی جانب سے، لیکن جو آپ کا لیول ہے یعنی کہ ماہرین کی سطح پر اور سرکاری سطح کے اوپر کیا ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اوور دا کاؤنٹر نہیں ملنی چاہیے دوائیاں، کون سی اور کتنی ایسی دوائیں ہیں جو کہ خواب آور گولیوں میں کنسیڈر کی جاتی ہیں، اویلیبل ہیں اور جن پر پابندی لگنی چاہیے؟ مثلا بینزوڈائزپین جسے کہتے ہیں نا، جو سکون آور دوائیاں ہیں، وہ ہمارے لوگ بہت لیتے ہیں، نوجوان بہت لیتے ہیں. وہ جاب کرنے والے لوگ جہاں ٹینشن ہے، جہاں تیزی ہے، وہاں بھی یہ کافی استعمال ہوتی ہیں. ان کے اوپر بالکل پابندی ہونی چاہیے، چونکہ ان کا سلو استعمال جو ہے میموری کو لاس کر دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کو ہیلتھ انگزائٹی تو ہونی چاہیے نا، ایک پریشانی آپ کو اپنی کسی کمٹمنٹ کی یا کسی ٹارگیٹ کی ہونی چاہیے. ان دوائیوں سے آپ نم ہو جاتے ہیں، نم ہونے کے بعد پھر آپ کچھ بھی آپ کو بادر نہیں کرتا، تو یہ اس لیے بھی غلط ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فیملی سٹرکچر ٹوٹ رہے ہیں نا. اب دیکھیں نا، پہلے ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی تو بفر تھا، ایک اسٹریسز کے لیے بفر مل جاتا تھا. امی نے ڈانٹا، دادی کے پاس چلے گئے، چچا کے پاس چلے گئے. اب وہ ٹوٹ گیا بالکل. نیوکلیر فیملی پراپرلی ہماری سوسائٹی ابھی ایک ٹرانزیشن میں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی فیملیز ہیں، وہ روزانہ وہی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے. یہ بھی پرابلمز ہیں. یہ بھی ہے. اور پھر پیرنٹس دونوں جاب کرتے ہیں، ماں کے پاس بھی بچے کے لیے ٹائم کم ہے کیونکہ پاورٹی ہے، وہ ایک بندے کی نوکری سے گزارا نہیں ہوتا، دونوں کو جاب کرنی پڑ رہی. تو ٹائم مینجمنٹ کا بھی ایشو ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ کسی شہر میں جاب کر رہا ہے، جو وائف ہے اس کی وہ بچوں کے ساتھ کسی اور شہر میں رہنے پر مجبور ہے. تو یہ بھی مسائل ہے. اچھا، ایک اور اس حوالے سے بھی چیز جاننا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے فیصد لوگ ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں. مطلب ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کافی بڑی تعداد ہے ذہنی مریضوں کی، یہ اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے کہ مطلب ملک میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو ذہنی امراض میں؟ یعنی ابھی کہا جا رہا ہے کہ 15 سے 20% ہیں. تو ویسے اصل میں ہمارے اندازے سارے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں، ٹھیک ہے، ہم انہی کو فالو کرتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں پول ان اسٹڈیز کا رواج کم ہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر 10واں مریض جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے. ڈپریسو النس اس وقت دنیا کے ایجنڈے پہ اس لیے ہے کہ اس میں ہیلتھ انشورنس جن ملکوں میں ہے ان میں وہاں بہت ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں اس پہ، چونکہ یہ لانگ ٹرم ایک پرابلم ہے جس کے لیے سائیکو تھراپی اور میڈیسن اور اس طرح کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ ڈیزیز کے بعد یہ دوسری بڑی بیماری ہے جس کے اوپر اب فوکس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قومی ٹاسک فورس نے بھی ذہنی بیماری سے بچاؤ اور ذہنی صحت کی بحالی کے لیے ملک میں طبی مراکز قائم کرنے کی تجویز دی ہے. طبی مراکز جو قائم کیے جائیں یا جو موجود ہیں وہاں پر کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے علاج اور کتنی بڑی تعداد میں بنائے جائیں؟ ان کے تو بہتر ہونا چاہیے کہ کم سے کم تعداد میں ہو اور اویئرنیس ہو. اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہے، سائیکائٹرک سروسز ہی نہیں ہے.
ایک فزیشین یا ایک جی پی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. جب تک ان طبی مراکز میں سائیکائٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں بیٹھتے میرا خیال ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے دیکھیں نا, ایک انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ لاہور میں ہے, اب یہاں پشاور سے بھی پیشنٹ آتا ہے, یہاں سکھر سے, ریم یار خان سے بھی آتا ہے, تو ڈور سٹیپ پہ سروس ہونی چاہیے نا. جو سائیکائٹرک سروسز ہیں وہ لانگ ٹرم پلاننگ میں ہونی چاہیے. پہلے جو وہاں کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں ہماری ڈسٹرکٹ کے, وہاں اویلیبلٹی آف سائیکائٹرسٹ بہت ضروری ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ذہنی امراض کے حوالے سے علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہے, بالکل بھی ایجنڈا پہ ہی نہیں ہے, بہت پیچھے. تو اس سلسلے میں قومی پالیسی بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل ہے. جب تک ڈسٹرکٹ لیول میں سائیکائٹرک سروسز نہیں ہوں گی, دیکھیں نا ہر جگہ کلچر فرق ہے. سائیکائٹری ڈائبٹیز کی طرح تو نہیں ہے کہ جی آپ کو ایک پل دے دی ٹھیک ہو گیا. اس میں سوشیو کلچر فیکٹرز بھی لینا پڑتے ہیں نا. جو بندہ ایک ڈفرینٹ کلچر میں بیٹھا ہے, ڈفرینٹ لینگویج کے ساتھ, وہ لاہور کیوں آئے اپنی سروس کے لیے, اس کے لیے بہت مشکل ہے. لہٰذا کیا ہوتا ہے, شرائن ہر جگہ ہیں, مزار ہر جگہ ہیں, تو وہ مزاروں پہ چلے جاتے ہیں. اور ابھی تک سائیکائٹری اسٹگما سے نہیں نکلی کہ جن, بھوت, سایہ, مزار, وہ پھر ان کا وہاں پر بھی ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید سکون مل رہا ہے اور دوائیں کھانے کے بجائے وہ وہاں پر سکون محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر نصرت رانا, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی چیف ایگزیکٹو, اور اس نقطے پر بات کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ذہنی مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے.